वसल्लम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर है 13, रुकू नंबर है 8 और आयत नंबर आज हम पढ़ेंगे 17 और 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ल मिनस समाइ माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमलस सैलु ज़बदर राबिया वमिम्मा यूक़िदून अलैहि फ़िन्नारि इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुहु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़्ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ वअम्मा मा यंफ़अुन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अंज़ल मिनस समा, उतारा उस अल्लाह ने आसमान से, माअन पानी, फसालत औदियतुन, सो बह पड़ी वादियाँ, बेक़दरिहा, अपनी रवानी के बराबर, अपनी रवानी के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक, जितनी उनमें तेज़ी होती है। आप देखते हैं कई नहरें तेज़ चलती हैं, कई आहिस्ता चलती हैं, अपनी रवानी के मुताबिक। फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया, सो उठाया पानी ने, सैल कहते हैं असल में सैलाब को, सो उठाया पानी ने, ज़बदर राबिया, उठी हुई झाग को। कज़ालिका, इसी तरीके से बयान करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हक़ और बातिल को। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअन, पस झाग अनकरीब ले जाएगी अपने फैलाव को, पस झाग ले जाएगी अपने फैलाव को। व अम्मा मा यनफ़उन नास, और वो जो फ़ायदा देती है लोगों को, फ़यमकुसु फ़िल अर्दी, पस वो ठहर जाती है ज़मीन में। कज़ालिका, इसी तरीके से बयान करते हैं अल्लाह मिसालों को। लिल्लज़ीन इस्तजाबू, उन लोगों के लिए जो अपने रब की बात को सुनते हैं, अपने रब की बात को कबूल करते हैं। अल हुस्ना, नेकियां हैं, भलाइयाँ हैं। वल्लज़ीन लम यस्तजीबू, और वो लोग जो नहीं सुनते, नहीं कबूल करते उस अल्लाह की बात को। लौ अन्न लहुम, अगर हों बेशक उनके लिए, मा फिल अर्दी, वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन में हैं, व मिस्लहु माअहु, और उसकी मिसल उसके साथ, लफ्तदऊ भी, वो फ़िदिये के तौर पर दे दें। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, यही वो लोग हैं कि इनके लिए बुरा हिसाब है। व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मिहाद, और वो बुरा ठिकाना है। दोस्तों, ये इन दो आयत का तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों में एक मिसाल देकर लोगों को समझाया। आप देखें, एक मिसाल को पहले समझें, मैं फिर इंशाअल्लाह दोबारा जब इसका तर्जुमा करूँगा आपको मिसाल समझ में आ जाएगी। आसमान से बारिश बरसी, इतनी ज़्यादा बारिश आई कि जो कुदरती तौर पे नदी नाले होते हैं वो बह पड़ते हैं। एक तो होती हैं ना नहरें जो हमने खुदाई करके की हुई हैं, और कुछ शहरों के बाहर नदी नाले होती हैं, वो ख़ुद ब खुद बन जाते हैं बारिशों की वजह से। ख़ास तौर पे ये पहाड़ी इलाके के अंदर आप जाएं तो उन इलाकों में आपने देखा होगा कि नाले बने होते हैं। जब तेज़ बारिश आती है तो उन नालों के अंदर पानी आ जाता है। अब वो पानी जो होता है, जितनी वो ऊंचाई से नहर आ रही है, वो पानी उतनी तेज़ी के साथ चलता है। जितनी कम ऊंचाई से आती है वो उतना आहिस्ता चलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये नदी नाले अपनी बसात, अपनी रवानी के मुताबिक चल पड़ते हैं। फिर आपने एक और चीज़ भी नोट की होगी, अगर आपने नहीं नोट की तो आप नोट कीजिएगा कि जहाँ पर पानी जाकर रुकता है ना, ब्रेक लगती है, वहाँ पर झाग बन जाती है। जितने भी आप देखें ये हेड हैं, इन हेडों के जो दरवाजे हैं, जो दरवाजे बंद होते हैं, आप वहाँ पर जाकर देखें, वो जो पानी आ रहा है, पानी नीचे से गुजर जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा झाग इकट्ठी हो जाती है। अब वो झाग इतनी ज़्यादा कई मरतबा हो जाती है कि ऐसे लगता है जैसे लेंटर डल गया, ऐसे लगता है जैसे लेंटर डल गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा झाग इकट्ठी हो जाती है और बड़ी पक्की हो जाती है। अब एक आदमी कहे कि मैं इस झाग के ऊपर अगर कदम रखूँगा तो मैं नीचे पानी में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं डूबूँगा, ये उसका वहम है, ये उसका ख्याल है, ये उसका गुमान है।
جو ہی وہ اپنا قدم اس جھاگ کے اوپر رکھے گا وہ دھڑام سے کہاں پر چلا جائے گا؟ پانی کے اندر چلا جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ جس وقت وہ پانی ختم ہوتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں چھپا کر رکھی ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کو بہت زیادہ مچھلی مل جاتی ہے، کئی مرتبہ انسان کو بہت زیادہ دھاتیں مل جاتی ہیں، کئی مرتبہ وہ پانی زمین کے اندر آ کر لگتا ہے، زمین اس سے آباد ہو جاتی ہے، زمین کے اندر کھیتیاں آ جاتی ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی مثال دے کر سمجھا رہی ہیں کہ ان بتوں کے سامنے جھکنا ایسے ہے جیسے جھاگ کے اوپر قدم رکھنا، کہ تم جتنا مرضی ان پر یقین کر لو، یہ یقین ایسے ہے جیسے جھاگ، اور وہی جھاگ ہے چاہے جتنی مرضی مضبوط ہو جائے، ہوا کا ایک جھولا آتا ہے، اڑ کے کیا ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ایسے جیسے پانی کی جڑوں کے اندر چلے جانا، کہ پانی کی جڑوں سے انسان کو ہر چیز مل جاتی ہے، معدنیات مل جاتی ہیں، لوہا چاندی سونا مل جاتا ہے، زمین کے اندر سے انسان کو کھیتیاں اور پھل فروٹ مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کر انسان کو سمجھایا۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے وہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انزل من السماء، اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، فسالت اودیتم بقدرہا، سو بہہ پڑی وادیاں، بقدرہا اپنی مقدار کے مطابق، اپنی روانی کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، سو اٹھایا سیلاب نے، زبد الرابیہ بہت زیادہ پھولی ہوئی جھاگ کو۔ رابیہ کا مطلب ہوتا ہے پھولی ہوئی، جیسے پھوڑا نہیں ہوتا پھولا ہوا، اس طریقے سے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور ان چیزوں میں سے جو جلاتے، یوقدون علیہ، جو جلاتے ہیں اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیتن زیور کو تلاش کرنے کے لیے، او متاعن یا سامان کو تلاش کرنے کے لیے، زبد مثل جھاگ ہوتی ہے اس کی مثل۔ یہ آیت کیا بیچ میں سے ترجمہ چھوٹ گیا تھا، آپ نے بھی توجہ نہیں فرمائی، میں نے بھی غور نہیں کیا، یہ بیچ میں ایک آیت کا ترجمہ چھوٹ گیا تھا۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، ٹکڑا آیت کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، زیور کو آپ کسی برتن میں ڈال کر بھٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پکاتے ہیں تو اوپر کیا آ جاتی ہے؟ جھاگ آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا یہ مثال لے لو یا وہ مثال لے لو، بات ایک ہی ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ، اور ان میں سے جو جلاتے ہیں وہ، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیتن زیور کو ڈھونڈنے کے لیے، او متاعن یا سامان کو ڈھونڈنے کے لیے، زبد مثل وہ بھی جھاگ ہوتی ہے اسی طرح۔ کذالک، اللہ رب العزت اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں مثال حق کی اور باطل کی، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ باطل ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بہرحال جو جھاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً ان قریب چھوڑ دے گی وہ اپنے اٹھے پن کو، اپنے پھلاؤ کو چھوڑ دے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور وہ چیز جو نفع دے گی لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جائے گی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں اللہ کس کو؟ مثالوں کو۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ یہ مثال دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو آدمی نیکی کرتا ہے نا، دنیا میں آ کر جو آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کرتے ہیں چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جس نے اپنے رب کی بات کو مان لیا، چاہے وہ کسی درجے کا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کرتا ہو، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کی کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو ایک بات سمجھائی تھی، ایک ہوتا ہے پازیٹیو علم، ایک ہوتا ہے نیگیٹو علم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ علم ہونا چاہیے انسان کو، انسان اپنے نیگیٹو علم کی وجہ سے بھی کبھی پازیٹیو علم کو پہچان کر راہ راست پر آ جاتا ہے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا وہ کیا ہوتے ہیں؟ جہل مرکب ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے انسان کو نیکی کرنی چاہیے، انسان کی نیکی کہیں نہ کہیں انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ بچا لیتی ہے، چاہے انسان کتنا۔ اور ایک آدمی اگر نیکی کرتا ہی نہیں ہے، کسی طرف آتا ہی نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھیے ذرا ترجمہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے
جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار کا جواب دیا، استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار کا جواب دیا، الحسنی کیا ہے؟ نیکی ہے، والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار کا جواب نہیں دیا، چاہے ان کے پاس میں 200 کروڑ روپے ہیں، اربوں روپے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، لو ان لہم، بے شک اگر بے شک لہم ان کے لیے ما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں سب کی سب ہوں، ومثلہ معہ، اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی ہو، لفتدوا بھی، وہ اس کو فدیے کے طور پر دے دیں، اور اس کو فدیے کے طور پہ دے دیں، وہ کہیں کہ اللہ سارا کچھ لے لے، یہ دنیا کی تمام چیزیں لے لے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے سوء الحساب، برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔